میر رضا قتل کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ 14 ایسی غلطیاں ہیں جو میڈیکل کے دوران کی گئی ہیں۔ جس طریقے سے دیکھیں باڈی کا صرف چہرہ سویل ہوا ہے، اٹ اپیئرز ٹو اے لے پرسن اینڈ ٹو اے ریشنل پرسن کہ یہ ٹارچرڈ باڈی ہے۔ تفتیشی افسر نے آج 8ویں دن جا کے مدعی سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے۔ اس کی سپرویژن ٹیم کے اندر ایس ایس پی اور ایس پی لیول کے لوگ ہیں، دوست سی ایس ایس آفیسرز، ان کو نہیں پتا تھا بیسک چیز کہ مدعی کا فائل نہیں دیکھ رہے وہ روز کیس کی کہ 161 مدعی کا نہیں ہے، والدہ کا نہیں ہے۔ آپ یہ بات بار کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے لیے ہوئے تھے، پریشان تھا، یہ تو گھر والے بتائیں گے نا پریشان تھا کہ نہیں۔ گھر والوں سے ہر ایک اینکر، اور کیا وہ کوئی بیان دینے سے انکار کر رہا ہے؟ اگر ہر ایک میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے 10-20 منٹ وہ اپنی روداد سنا رہا ہے، پورے واقعوں کی ڈیٹیل بتا رہا ہے، جو پوری جد و جہد اس خاندان نے کی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے، کیسے اس مقام پہ وہ پہنچے، اس گیسٹ ہاؤس پہ پہنچے، وہاں اتنا مشکوک رویہ اس گیسٹ ہاؤس کے لوگوں کا، وہاں سے لوگ دیوار کود کے پیچھے سے بھاگ گئے، کیسے اس گیسٹ ہاؤس کے بالکل پیچھے سامنے وہ ایریا جہاں پہ باڈی ڈمپ کی، یہ پولیس کیوں نہیں آ کے ان سے نوٹ کر رہی؟ ان کی تو صرف یہ ایک ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ کی جو تحقیق ہو وہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب دے، وہ جامع تحقیق ہو۔ آپ کنکلوڈ کیا کریں وہ تو آپ شواہد کی روشنی میں کریں گے۔ اب بہت سارے سوال کہ کن حالات کے اندر یہ موت واقع ہوئی ہے، کیا سیلف انفلکٹڈ ہے یا کسی اور نے کیا، کیا صرف گن شاٹ وونڈ ہی وجہ ہے انتقال کی، یا کوئی اور اوزار یا آلہ استعمال کیا گیا؟ چونکہ باڈی کا ایکس رے نہیں ہوا، ہم نہیں بتا سکتے کہ کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی کہ نہیں، اسکل فریکچر تھا کہ نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے سویلنگ ہے، تو صرف چہرہ تو نہیں، پوری لاش ہی لیٹی ہوئی تھی نا، پوری باڈی ہی لیٹی ہوئی تھی اس مٹی میں الٹی، تو وہ ڈیکمپوزیشن جو چہرے پہ ہے وہ جسم کے کسی اور حصے پہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میر رضا قتل کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس میں باقاعدہ جو ہے اب عدالت میں ایک درخواست دی گئی تھی والد کی طرف سے، اور قبر کشائی کے لیے جو ہے اجازت طلب کی گئی تھی، جس پر جو ہے عدالت نے اجازت دی ہے اور قبر کشائی کی جائے گی، میڈیکل کیا جائے گا، جبکہ آئی جی سندھ نے آج ہی ایک بیان دیا ہے کہ اس کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، پولیس نے بڑی ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے، اور آئندہ 1-2 دن میں جو ہے پریس کانفرنس میں تمام تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی سندھ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات مکمل کرنی ہے، دوسری جانب ابھی تک جو ہے اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میڈیکل کی جانب سے، پولیس سرجن کی جانب سے، کہ اس میں کیا کیا ایسی غلطیاں کی گئی ہیں۔ 14 ایسی غلطیاں ہیں جو میڈیکل کے دوران کی گئی ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے میڈیکل لیگل پر جو ہے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور میڈیکل لیگل کی جانب سے پولیس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج جو ہے دوبارہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ قبر کشائی کی جائے گی، میڈیکل جو ہے دوبارہ کیا جائے گا، اور معروف وکیل ہیں ہمارے ساتھ موجود جبران ناصر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک جا کر تقریباً 10 دن سے زائد وقت گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی حل نہیں نکل پا رہا کہ یہ قتل معاملہ ہے کیا۔ سوشل میڈیا پر جو ہے کچھ لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، اور شواہد بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی مانے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ تو اصل معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے یہ تو آپ کو آخر میں تحقیقاتی ادارے ہی اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد بتائیں گے۔ ہم تو صرف ایز این آبزرور، یا اب میں چونکہ اس میں مدعی کا وکیل ہوں، اس کے لواحقین کا، ان کی تو صرف یہ ایک ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ کی جو تحقیق ہو وہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب دے، وہ جامع تحقیق ہو۔ آپ کنکلوڈ کیا کریں وہ تو آپ شواہد کی روشنی میں کریں گے۔ اب بہت سارے سوال کہ کن حالات کے اندر یہ موت واقع ہوئی ہے، کیا سیلف انفلکٹڈ ہے یا کسی اور نے کیا، اور کسی اور نے کیا تو وہ اکیلا تھا یا ایک سے زائد تھے؟ اس کا تعلق یوں بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا صرف گن شاٹ وونڈ ہی وجہ ہے انتقال کی، یا کوئی اور اوزار یا آلہ استعمال کیا گیا؟ چونکہ باڈی کا ایکس رے نہیں ہوا، ہم نہیں بتا سکتے کہ کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی کہ نہیں، اسکل فریکچر تھا کہ نہیں۔ لکھ دیا گیا کہ جی ہائٹ بون اٹیچڈ ہے، مگر جب آپ نے ایکس رے چیک ہی نہیں کیا تو آپ کو کیا پتہ یہ ٹوٹی کہ نہیں، اس کو لٹکا کے مارا، سینگولیٹ کیا کہ نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے سویلنگ ہے، تو صرف چہرہ تو نہیں، پوری لاش ہی لیٹی ہوئی تھی نا، پوری باڈی ہی لیٹی ہوئی تھی اس مٹی میں الٹی، تو وہ ڈیکمپوزیشن جو چہرے پہ ہے وہ جسم کے کسی اور حصے پہ نہیں ہے۔ اب ان سوالوں کا جواب دیے بغیر، چاہے بھی تو اس فورینسک اور پیتھولوجیکل اور پیتھولوجی کا اور فورینسک کا اور میڈیکل کا جواب دیے بغیر پولیس کیسے ایک جامع تحقیق کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ تو یہ آج جو اپنا حق اور فرض سمجھ کے والدین نے بڑا ایک سخت فیصلہ کیا، چونکہ اپنی اولاد کی آپ قبر کشائی کرا رہے ہیں، کوئی آسان فیصلہ نہیں کسی والدین کے لیے۔ انہوں نے درخواست دی، بہت بہتر ہوتا کہ پولیس حکام کی طرف سے، تفتیشی افسر کی طرف سے یہ پہلے ہی ریکویسٹ آ جاتی۔ جو بھی یہ ہم دیکھتے رہے میڈیا کے اوپر الگ مختلف ادارے اور دونوں ہی سرکار کے افسر ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی تنقید یا اعتراض کر رہے ہیں، مگر میرے خیال میں اچھی بات یہ، میں اس کو یوں مان کے چلوں گا کہ دونوں حقائق جاننے کے لیے ہی شاید یہ بحث کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی پازیٹیو بحث تھی۔ اب میرے خیال میں
اس چیز کو تو نہیں بلیم کرے گا میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کہ ایک فالٹی میڈیکو لیگل پولیس کی غلطی ہے کہ ایک فالٹی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوا. وہ تو آف کورس ایم ایل او کی غلطی ہے, اور اس کے لیے آج والدین کی طرف سے ہمیں پولیس سرجن کے دفتر میں ایک شکایت بھی جمع کرا دی ہے کہ اس افسر کے خلاف ڈسپلنری انکوائری کی جائے اور تفتیش کی جائے اس معاملے کی کہ کیا اسباب تھے کہ ایسی آپ نے نیگلیجنٹ رپورٹ بنائی. یہ دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے, بڑا ضروری ہے جاننا. اور دوسرا, پولیس کی جو ابھی تک تحقیقات ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی ایویڈنس ملے گا وہ ان کی تحقیقات کو فروغ دے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جو آلریڈی انہوں نے تحقیق کی ہے وہ اور مزید پکی ہو جائے, یا ہو سکتا ہے وہ نئے سرے سے اس کو دیکھیں. ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں خاص طور پہ تحقیقاتی اداروں سے جو تفتیش کر رہے ہیں کہ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ بغیر کسی پری ڈٹرمنٹ نوشن کے جو بھی بحث مباحثہ میڈیا پہ چلتا رہا ہے, جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو نعرے بازی ہو رہی ہے, وہ سب اپنی جگہ, وہ ایک عوام کا غصہ ہے, اس کا اظہار کرنا, اس کی عکاسی کرنا ان کا حق ہے, مگر اداروں کو جو ہے باعث نہیں ہونا چاہیے, کسی سے پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ان کو آبجیکٹیو ہوتے ہوئے ایک فریش اور اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو نیوٹرلی, یہ نہیں کہ ہم طے کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ رزلٹ ہے تو اب اس رزلٹ کی طرف ہم تحقیقات کو لے کے چلیں, ایسا نہیں. تحقیقات کو فالو کریں, فالو دا کلوز اینڈ ایویڈنس. اور اس ماڈرن زمانے میں جہاں اب آپ کا فٹ پرنٹ سارا ڈیجیٹل ہے, پیسے آپ کے آن لائن, بل آپ کے آن لائن, آپ کی آدھے سے زیادہ گفتگو جو سارے احباب عزیز سب سے آن لائن ہی آپ رابطہ کر رہے ہیں نا فون کے ذریعے. اور اب تو قوانین بھی آ رہے ہیں کہ زیادہ تنگ کیا سرکار کو تو سمجھو پورا فٹ پرنٹ ہی غائب ہو جائے گا, نہ بینک استعمال کر سکو گے, نہ شناختی کارڈ, نہ موبائل سم, سب بند ہو جائے گا. ایسے جدید دور میں جہاں ہر جگہ CCTV ہے, ہم کتنے ہی بدقسمت ہیں کہ ہمیں اتنی نیگلیجنٹ قسم کی, فالٹی قسم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی, پراپر فورینسک ایویڈنس وہاں سے نہیں جمع کیا گیا. اور وہاں جو سائٹ کے اوپر انسپیکشن ہوئی ہے, وہاں کون سی فورینسک ٹیم پہنچی تھی اور انہوں نے وہاں سے کیا چیزیں اکٹھی کی ہیں جو کہ اس تحقیقات کی طرف جاتے, جو کہ وہ رپورٹ تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے نا. سوئل سیمپل لیا گیا کہ نہیں کیا, بس یہ پتہ چلا ہے کہ اس جگہ کی صفائی ہو گئی ہے کھول ڈھونڈنے کے لیے, اور پھر کوئی میگنیٹ وہاں پہ لایا گیا. مجھے نہیں پتا ایسا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اگین فی الحال الزام تراشی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے کا فائدہ نہیں ہے. حق جانتے ہوئے ایک شہری کا, اس کے خاندان کا, لواحقین کا انویسٹیگیٹ کریں, اور تمام تر ایویڈنس کے ساتھ کریں, اور تمام تر سرکاری اداروں کو جو انویسٹیگیشن میں شامل ہوتے ہیں ساتھ لے کے چلیں, ان کو اپنا حصہ سمجھیں, ان کو اپنا حریف نہ مانیں. ہونی یہ چاہیے اس لیے چونکہ آپ کسی بھی ان نیچرل ڈیتھ یا کوئی گن شاٹ وونڈ آپ کے پاس ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے, اس کا ایک پروسیجر, ایک SOP, ایک پروٹوکول ہونا چاہیے. اور جو 14 نکاتی چیزیں لکھی ہیں, یہ سر وہ ایگزام تو نہیں ہے نا کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آؤٹ آف سلیبس سوال آ گئے. یہ ٹریننگ کا ان کا حصہ ہوگا, یہ ان کی روٹین کا حصہ ہوگا, ان کے SOP کا حصہ ہوگا. جو 14 غلطیاں بتا رہی ہیں کہ یہ کوتاہیاں کی گئی ہیں, آپ سے ہوئی ہیں, اسی کے لیے ہم نے کمپلینٹ دی ہے. تو بیکاز آپ نے لا فالو نہیں کیا, چھوڑیں اس کیس کو, یہ ہائی پروفائل بنانے کی بنا, اس لیے سرکار کو انکوائری کرنی چاہیے. آپ کی اور میری توقع کہ کوئی انکوائری ہوگی وہ اس لیے چونکہ اب کیس ہائی پروفائل ہو گیا, جو کہ پھر ہم سوچتے ہیں یار کہ اگر اس کیس میں بھی انصاف نہیں ہوا تو کہاں ہوگا. ہر ایک قتل میں کراچی میں روز کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, ہر ایک کے لیے تو 7-8 دن روزانہ عام شاہراہوں کے اوپر بند کر کے احتجاج نہیں کر رہے اور لوگ غم و غصہ نہیں نکال رہے. تو کہیں کہیں کسی وجہ سے بھی کوئی کیس جو ہے وہ عوام اس سے جڑ جاتی ہے. شاید مرنے والا یا جو اس کے ساتھ ہوا اس میں کسی کو اپنا بیٹا, کسی کو اپنا آپ, کسی کو اپنا بھائی, کسی کو اپنا شوہر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ینگ پڑھا لکھا نوجوان, ایک ینگ انٹرپرینیور بزنس کر رہا ہے اور سڈنلی ان حالات میں اس کی موت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں ہوئی ہے. اس جدید دور کے اندر ہم ایسے ایڈ کر رہے ہیں یہ 1800 صدی کا پاکستان ہے. تو اس سے بہتر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. باقی ہاں ٹائم ریکوائرڈ ہے پولیس کو انویسٹیگیشن میں, ویسی 14 دن ان کا حق ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ رپورٹ آئے گی وہ ایک ایسی رپورٹ ہوگی جو جامع ہوگی, جس کو پولیس شٹ اپ کال نہیں دے گی, میڈیا کو پراپرلی ڈیفینڈ کر سکے گی اور وہ والدین کے تمام سوالوں کا جامع جواب دے گی. اور اگر وہ دیکھنے سے قاصر ہوئے تو پھر وہ اپنی پرفارمنس کا خود ہی جواب دیں گے اور ہم پھر عدالت سے رجوع کریں گے. اگر تحقیقاتی تفتیشی ادارہ اپنا کام نہ کرے پھر لواحقین اور مدعی کیا کرے گا, عدالت سے ہی رجوع کرے گا, پھر وہ ہمارا ایک فائد فورم رہ جاتا. اچھا, اس میں اہم چیزیں جو ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا سامنے نہیں آ رہی, لیکن ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ قرض دار تھا, ڈیجیٹل کرنسی میں وہ لاس کر چکا تھا, اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں, تو کیا یہ اس سے جڑتی ہیں, کوئی ان کی وہ اہمیت ہے؟ سر دیکھیے, اگر اس کا قتل ہوا ہے تو قاتل کا کوئی تو موٹیو ہوگا. اب وہ موٹیو پرسنل معاملات تھے, پروفیشنل معاملات تھے, بزنس ریلیٹڈ معاملات تھے, مالی معاملات تھے, آپسی رنجش کہیں منہ ماری کسی سے ہوئی تھی,
وہ تو موٹیو ہوگا آف کورس. آپ نے ان تمام پہلوؤں کو جو آپ ایک نارمل ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں یوزول سسپیکٹس کون ہوتے ہیں یار، اگر بزنس ڈیلنگ تھی تو ان لوگوں کو چیک کرو، اگر پیسہ لیا ہوا تھا تو جن کا مقروض تھا ان کو چیک کرو، اگر کسی سے اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، کوئی لڑائی ہوئی تھی، کچھ اور دوستوں نے دیکھا تھا کہ گالی گلوچ منہ ماری ہو گئی ہے تو ان کو چیک کرو. اسی طرح آپ یوزول سسپیکٹس کو ڈھونڈتے ہیں نا، ایک موٹیو ڈھونڈنے کے لیے. کسی موٹیو سے ایسے تو نہیں ہے کسی کو چلتے ہوئے آپ رینڈملی قتل کر دیں گے. تو یہ پولیس کا کام ہے ان تمام پہلوؤں کو کرنا. یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ سوالات پیدا کر رہی ہیں، اس کے جواب پولیس دے گی اپنی تحقیقاتی تفتیشی رپورٹ میں. میں مخصوص کسی ڈائریکشن کے اندر کوئی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پولیس کے اوپر کوئی پولیٹیکل یا میڈیا پریشر ڈال کے کہ نہیں جی یہ تحقیق کریں اور یہ رزلٹ لیں اور اس طرف لے کے جائیں، میں ایسا کوئی نہیں کام کرنا چاہتا. میں اس کیس میں میری بنیادی ذمہ داری بطور وکیل ہے، میرا ہوگا تعارف سماجی سیاسی، مگر میں اس وقت ایک وکیل ہوں، میں نے عدالت کے سامنے بھی پیروی کرنی ہے، تو میں میڈیا ٹرائل نہیں چلانا چاہتا. ہاں سوال ہیں وہ رکھنا ہمارا حق ہے، اور اس کا جواب دینا اور جواب ملنا بھی ہمارا حق ہے. رائٹ ٹو کوشچن بھی ہمارے پاس ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ سوال ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ پولیس دے. اور وہ چونکہ اب عوام اس کیس سے جڑی ہوئی ہے، میڈیا اس کیس سے جڑا ہوا ہے، تو اب یہ سوال صرف ان والدین کے نہیں ہیں، یہ پورے کراچی کے ہیں، شاید پورے پاکستان کے ہیں. اچھا آپ جو ہے فائنلی آج احکامات ہوئے ہیں، آرڈر ہوئے ہیں عدالت کی جانب سے، اب تقریباً کتنا وقت لگ سکتا ہے قبر کشائی، میڈیکل پھر رپورٹ آنا؟ دیکھیے جی، قانون کے پروسیجر کے مطابق میرے خیال میں کل صبح متوقع ہے، چونکہ اب ارلیسٹ پاسبلٹی پہ کہا گیا ہے، تو پولیس میں آئیو نے انتظام کرنے ہوتے ہیں اس کے. اور مجھے پوری امید ہے کہ کل صبح جو ہے کل شام سے پہلے ایگزیمیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. وہ کنکلوڈ کب ہوتا ہے وہ میڈیکل ٹیم اور ایکسپرٹس جانتے ہیں، بٹ یہ کل پروسیس ہو جانا چاہیے. مزید اس میں تاخیر مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی آپ نے عدالت کے حکم کے بعد. آپ نے پورا ایک کیس دیکھا ہوگا، سنیریو دیکھا ہوگا، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دیکھی ہیں آپ نے، سب کچھ دیکھا، جو پولیس کو شواہد ملے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیس کس طرف جا رہا ہے، کس رخ کس طرف ہے؟ سر ہم اسپیکولیٹ کیوں کریں؟ شواہد بہت سارے ہو سکتا ہے جو میڈیا نے دیکھیں، شاید وہی واحد سی سی ٹی وی ویڈیو نہ ہوں. جو چیزیں آپ کے سامنے، جو نام آپ کے سامنے آئے ہیں شاید وہی نہ ہوں. میں خواہ جو چیز میں نے دیکھی ہے اس کے اوپر میں تقاضا یا اندازہ لگاؤں. میرا کام ہے شواہد کی روشنی کے اندر عدالت میں دلائل دینا اور پیروی کرنا. بٹ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن کے اندر اندازے لگانا یا تکے لگانا میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی میں چیزیں ایک اصلی قاتل کی طرف لیڈ کر رہے ہوں تو میری کسی غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے وہ کہیں اور ڈائریکشن چلی جائے نا. چونکہ آپ کے میڈیا کا یہ لوگ دیکھیں گے، اس کا ایک اثر ہے، لوگ پھر شیئر کریں گے، پھر لوگ کہیں گے ارے ان کا وکیل یہ کہہ رہا تھا تو پھر واقعی، اور ہمیں تو ویسے ہی اسپیکولیٹ کا فارغ بیٹھے ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں. بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، نہیں کرنی چاہیے. مگر تو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ، اور جو والد نے رکھے ہیں کہ ایک لڑکا دیکھیے بندوق لے کے ایک انجان مقام میں اپنے دفاع کے لیے کسی اور کے خلاف کارروائی کرنے کی نیت سے جا سکتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے تو میں اپنے دفاع کے لیے ایک بندوق رکھوں کہ میں کسی اور کے خلاف استعمال کروں گا. مگر میں ایک انجان مقام پہ اپنے ساتھ واردات کرنے نہیں جاؤں گا، چونکہ مجھے تو ایک انجان مقام پہ یہ نہیں پتا نا یہاں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، کون مجھے دیکھ لے گا، کون مجھے روک لے گا، کون مجھے پکڑ لے گا، اوے تم کیا کر رہے ہو بندوق کے ساتھ یہاں پہ، یہ کہا جا رہا ہے نا پسٹل لے کے جا رہا تھا. تو آپ کسی ایسی جگہ سے جہاں سے واقف ہوں، جو نون ہو، جہاں سے آپ، تو پھر آپ دیکھیے کیا اس پریسیڈنگ ہفتے کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ کو رضا اس سڑک پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس مقام پہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. چونکہ بندہ سروے کرے گا نا کہ میں نے یہاں واردات کرنی ہے اپنے ساتھ، تو یہ ایک انجان ویران جگہ ہے جو کیا سرائی کی جا رہی تھی کہ یہ سیلف انفلکٹڈ ہے، جو کہ ابھی تک جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ نہیں کہہ سکتے یہ کسی اور نے بھی کیا. اور جس طریقے سے دیکھیں باڈی کا صرف چہرہ سویل ہوا ہے، اٹ اپیئرز ٹو اے لے پرسن اینڈ ٹو اے ریشنل پرسن کہ یہ ٹارچرڈ باڈی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا چونکہ میڈیکل ایویڈنس اس پہ خاموش ہے، کلیئرٹی کے ساتھ نہیں جواب دے رہا کہ یہ گولی لاش کو، مردہ کو ماری گئی ہے یا زندہ کو ماری گئی ہے. اس کے بھی فورینسک نشانات ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اب 10 دن کے بعد ڈیکمپوزیشن کے بعد کتنا معلوم کر پائے گی ٹیم. امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائے اللہ سے ان کو انفارمیشن معلوم ہو. بٹ یہ ایک اہم سوال تھا. آلریڈی اس بارے میں کنٹروورسی، گولی آگے سے لگی یا پیچھے سے لگی ہے. تو یہ تمام سوال. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ فون سے، ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں اور کیسے اس وثوق سے کہہ رہے ہیں سر کہ لڑکے نے اپنے فون سے خود وہ ایپس ڈیلیٹ کی ہیں؟ ہم صرف وثوق سے اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فون سے ایپس ڈیلیٹ ہوئی ہیں. کیا پتا وہ فون ہیک ہوا ہو.
آپ کا آج واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ کے ہیک ہو جائے تو آپ کے واٹس ایپ آپ استعمال نہیں کر سکتے, اور سارے لوگوں کو میسج جا رہے ہوتے ہیں کہ 50,000 روپے کا میں مقروض ہوں بھائی مجھے دے دو, اور ہم سب کے لیے شرمندگی ہوتی ہے. میں بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں نا, جب فون ہیک ہو جائے تو آپ کا ایکسیس ختم ہو جاتا ہے, اس کے فون سے ایپس ڈیلیٹ ہوئی ہیں, اس نے کی کہ نہیں کی, دیر از نو ایویڈنس رائٹ ناؤ ان فرنٹ آف می. آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ آدھی چیز آپ کے سامنے, اس کو پورا نہ بنائیے, ٹھیک ہے. تو کیا اس کا فون ٹریک ہو رہا تھا, کیا وہ ہیک ہوا تھا, وہ وہاں پہ پہلے کبھی نظر آیا؟ اچھا اب وہ جس سڑک کے اوپر ملا ہے وہ بالکل نزدیک ہے یونیورسٹی روڈ سے, چند قدم کے فاصلے پہ, دونوں طرف شاہراہیں ہیں. تو وہ جس وقت اس گلی کے آخر میں گیا ہے, اس کے اگلے 48 گھنٹے میں وہاں سے کون کون گزرا, اور صرف یہ نہیں کہ عام گاڑیاں اور لوگ کون گزر رہے ہیں, اگر وہاں سے کوئی پولیس والا بھی گزرا ہے, بہت ضروری بات کر رہا ہوں, اگر کوئی پولیس کی موبائل گزری ہے, اگر کوئی پولیس والے آپ کو بائک پہ جاتے ہوئے پیٹرولنگ پہ نظر آ رہے ہیں, تو ان کو بھی پکڑ کے بلا کے پوچھیے کہ تم لوگ یہاں ڈیوٹی دے رہے تھے, تم لوگ یہاں راؤنڈ پہ تھے, تم لوگوں نے کچھ دیکھی سسپیشس چیز, کچھ ایسے لوگوں کو جن کو نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی باڈی پڑی ہوئی یا نہیں, یا کوئی آواز سنی, ان سے بھی سوال کیا جائے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, نہ صرف واقعے کے بعد کیا ہو رہا ہے, بٹ واقعے سے کچھ دن پہلے وہاں پہ کون آتا جاتا رہا اور وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں کافی جو ہے چیزیں چھوڑی گئیں یا رہ گئی ہیں جو ہونا ضروری ہے؟ حضور نہ آپ نے تحقیقاتی رپورٹ دیکھی ہے, نہ میں نے دیکھی, اور مجھے نہیں لگتا کہ تحقیقاتی افسر پابند ہیں کہ آج وہ آگے ہر ایک روز نامچہ اور ہر ایک انٹری اور ہر ایک فرد پڑھ کے آپ کو بتائیں کہ جی میں نے یہ ابھی تک دیکھ لیا ہے. تو جب وہ تحقیقاتی رپورٹ آئے گی ہم تبھی بتا سکیں گے کہ کیا نہیں ہوا. جو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوا وہ یہ, جو آج ہم نے صبح خبر شیئر کی میڈیا کے ساتھ, تو گھر پہنچنے کے ساتھ ہی پھر فائنلی تفتیشی افسر نے آج 8ویں دن جا کے مدعی سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے. کیوں؟ میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, انہوں نے بات کی اور ہماری یہ روداد, ہماری ایک شکایت رکھی سامنے, تو فوراً سے تفتیشی افسر کو 8 دن بعد خیال آ رہا ہے. اس کی سپرویژن ٹیم کے اندر ایس ایس پی اور ایس پی لیول کے لوگ ہیں یار, وہ سی ایس ایس آفیسرز, کیا ان کو نہیں پتا تھا بیسک چیز کے مدعی کا فائل نہیں دیکھ رہے وہ روز کیس کی کہ 161 مدعی کا نہیں ہے, والدہ کا نہیں ہے, بہن کا نہیں ہے. آپ یہ بات بار کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے لیے ہوئے تھے, پریشان تھا, یہ تو گھر والے بتائیں گے نا پریشان تھا کہ نہیں. گھر والوں سے ہر ایک اینکر, اور کیا وہ کوئی بیان دینے سے انکار کر رہا ہے؟ اگر ہر ایک میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے 10-20 منٹ وہ اپنی روداد سنا رہا ہے, پورے واقعوں کی ڈیٹیل بتا رہا ہے, جو پوری جد و جہد اس خاندان نے کی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے, کیسے اس مقام پہ وہ پہنچے, اس گیسٹ ہاؤس پہ پہنچے, وہاں اتنا مشکوک رویہ اس گیسٹ ہاؤس کے لوگوں کا, وہاں سے لوگ دیوار کود کے پیچھے سے بھاگ گئے, کیسے اس گیسٹ ہاؤس کے بالکل پیچھے سامنے وہ ایریا جہاں پہ باڈی ڈمپ کی, یہ پولیس کیوں نہیں آ کے ان سے نوٹ کر رہی, کس کس سے تلخیاں تھیں, کس سے تلخیاں نہیں تھیں؟ یہ آپ کو بتا رہے نا والد صاحب, تو چھپا تو کچھ نہیں رہے ہیں وہ, مگر ان کے سامنے ایو نہیں آ کے بیٹھ رہا. کتنا ظلم اور جبر ہے, اور کس کانفیڈنس سے پولیس کے اعلیٰ اہلکار میڈیا پہ آ کے اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یقین انہوں نے بہت اور چیزیں ڈسکور کی ہوں گی اور بہت اہم پیش رفت کی ہوگی, پر یہ بیسکس ہیں. یہ فرسٹ ایئر کا کرمنل لاء کا اسٹوڈنٹ بھی بتائے گا, یہ بیسکس ہیں. ایف آئی آر کے بعد پہلی چیز ہے مدعی کا بیان لے لو. مدعی کوئی چھپتا پھر رہا ہے؟ بتائیں, یہ روز نامچہ انٹری کے اس دن ہم بیان لینے گئے اور انکار کر دیا اس نے بیان دینے کے لیے. آج جب تفتیشی افسر نے کال کیا ہے تو 1 سیکنڈ رک کے والد نے کہا ہے کہ میں پولیس سے پوچھ لوں, 8ویں دن پولیس کو خیال آ رہا ہے. تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ جی بالکل آپ لوگ اپنے آپ کو ایموشنلی کلیکٹ کریں, چونکہ روز ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں نا. روز کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا بیٹا انہوں نے کیسے کھویا اور کس حالت, روز وہ باپ ڈسکرائب کر رہا ہے. اس غم اور غصے کو زندہ رکھنے کے لیے, چونکہ جب تک یہ غم و غصہ عوام میں شاید زندہ رہے, ہم امید کر سکتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں میڈیا کے توسط سے باقی ساتھیوں سے, تو وہ روز وہ ٹراما ریلیو کر رہے ہیں. تو فائنلی اب پولیس بیان لینے آئی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ ہوا کہ ہم کچھ کام کلیکٹ کرتے ہیں, آپ شام کو آ کے لے لیں ہمارا بیان. بہت شکریہ. جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معروف وکیل بھی ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں. آج سے جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور قبر کشائی ہوگی, میڈیکل ہوگا, اس کے بعد جو ہے اہم جو چیزیں ہیں وہ فائنل رپورٹ آئے گی. اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ تشدد ہوا نہیں ہوا, فائر جو ہے گولی وہ آگے سے لگی پیچھے سے لگی, تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی ان کو مشکوک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج بیان کے لیے بھی جو ہے آئی او کی کال آئی ہے. مزید اب لگتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے اس انویسٹیگیشن میں جو ہے تھوڑی تیزی بھی آئے گی. کافی چیزیں جو نظر انداز کی گئی یا رہ گئی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے, اور اس پر بھی جو ہے اب ورکنگ کی جائے گی. جی.